آج ماہ رجب کا وہ بابرکت جمعۃ المبارک کا دن آ چکا جس کو دولت کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ جو شخص بھی آج جمعۃ المبارک کے دن اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 8 مرتبہ یہ عمل کر لیتے ہیں، وہی بیٹھے بیٹھے اس کا مقدر بدل جاتا ہے، اس کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ بہت سارے لوگوں نے رات کو یہ عمل کر لیا اور ان کے مقدر سنور چکے ہیں۔ بہت سارے لوگ آج دن میں بھی یہ عمل کرنے جا رہے ہیں۔ جو شخص بھی یہ عمل کرتا ہے، عمل کرنے کے فوراً بعد وہ اپنی جاگتی آنکھوں سے اس عمل کی برکتیں دیکھ لیتا ہے۔ اب کیونکہ یہ عمل سال میں صرف ایک بار کر لینا یہ انسان کو کافی ہوتا ہے۔ یہ عمل خواتین بھی کر سکتی ہیں، مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں۔ عمل کرنے کا طریقہ انتہائی آسان ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے، لیکن عمل کے لیے چند ایک باتوں کا جاننا انتہائی ضروری ہے۔ سب سے پہلے وہ لوگ، کیونکہ رات کو میرے مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ 5 لوگ یہ عمل کرنے کے لیے بیٹھے تھے، ان میں سے 4 لوگ کامیاب ہوئے، ایک بندہ ناکام ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ پوچھی جاتی ہے، بھائی آپ ناکام کیوں ہوئے ہیں؟ وہ کہنے لگا، مجھے عمل کے دوران وسوسے۔ دیکھیں، اس عمل کی تاثیر اور طاقت یہ بھی ہے کہ جب کوئی بندہ عمل کر لیتا ہے تو اس کے فوراً بعد اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس قدر مجھے اس عمل کے اندر کامیابی نصیب ہوئی ہے۔ اب آپ کامیابی کا ایک دروازہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ جو لوگ اس علاوہ بھی کوئی اور عمل کر رہے ہیں اور ان کے لیے بھی یہ ویڈیو بہت مفید ہے، بہت کارآمد ہے، یہ ساری زندگی کام آنے والی ہے۔ اس لیے دوستو، یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ آج ہمیں یہ موقع ملا ہے تو ہم اس کو غنیمت سمجھیں، اس سے فائدہ اٹھا لیں، کیونکہ ہم سب اس عمل سے مستفید ہو رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس لیے میں کوشش کر کے آپ دوستوں کو یہ عمل اس طرح بتا رہا ہوں جیسے یہ صدیوں سے لوگ کرتے آ رہے ہیں اور اس عمل سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ اب آپ نے سب سے پہلے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کو عمل کے دوران شیطانی خیالات آتے ہیں، آپ کوئی بھی عمل کرنے لگتے ہیں، کوئی قرآن پڑھنے لگتے ہیں، کوئی سورت پڑھنے لگتے ہیں، اللہ کا نام لینے لگتے ہیں، ذکر کرنے لگتے ہیں، کوئی بھی اسم پڑھنے لگتے ہیں، تو آپ کو اگر شیطانی خیالات آتے ہیں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے، عمل میں کامیابی کے لیے آپ نے اس سے بچنا ہے۔ بچنے کا طریقہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، یہ مت سمجھیے گا۔ دیکھیے، اس کے علاوہ آپ کو زندگی بھر یہ چیزیں کام دیں گی۔ کیسے؟ کیونکہ عمل میں کامیابی کا راز بتانے لگا ہوں۔ بہت سارے لوگ اس عمل سے اس وجہ سے ناکام ہوئے ہیں کہ ان کو شیطانی خیالات نے گھیر لیا اور شیطانی وسوسے ان کو آتے رہے، اور جب عمل کے دوران ایسی چیزیں ذہن میں آتی ہیں تو پھر وظیفے کے اندر کمزوری آ جاتی ہے۔ اگر سے فائدہ ہوتا ہے لیکن اتنا نہیں ہوتا جتنا ہونا چاہیے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ اگر تو آپ کو شیطانی خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے یہ بات بھی آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے عمل کو سن لیجیے گا، سماعت کر لیجیے گا توجہ کے ساتھ۔ بڑی اہم بات بتانے لگا ہوں۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ نے اس عمل کے دوران کسی کے ساتھ بات نہیں کرنی۔ کوشش کر لیں کہ عمل کو آپ تنہائی میں بھی کر سکتے ہیں، سب کے پاس بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں۔ بس ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ عمل جب شروع کر لیا جائے تو پھر عمل ختم ہونے تک آپ نے کسی کے ساتھ بات بھی نہیں کرنی، کسی کے ساتھ گفتگو بھی نہیں کرنی۔ عمل کوئی گھنٹوں کا نہیں ہے، عمل صرف چند منٹوں کا عمل ہے۔ چند منٹوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ہر بلا، ہر مصیبت، ہر دکھ، ہر پریشانی فوری طور پر دور ہو جائے گی۔ ہر حاجت، ہر مقصد آپ کو کامیابی مل جائے گی، ہر مقصد آپ کا پورا ہو جائے گا۔ وہ مقصد چھوٹا ہو یا بڑا ہو، حاجت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، دعائیں جتنی بھی ہیں اللہ قبول فرما لیتے ہیں۔ ہماری آج جمعۃ المبارک کے دن ایک خصوصی دعا ہے۔ جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے، صرف 10 مرتبہ درود پاک پڑھ کر کمنٹ میں نام لکھ دیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو دعاؤں میں بھی شامل کر لیا جائے گا، کیونکہ آج کے دن کوئی دعا رد نہیں ہوتی اور اس دن کو سارے دنوں کا سردار دن بھی کہا گیا ہے۔ تو سردار دن میں جب دعا مانگی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں فرماتا، کیونکہ یہ جمعۃ المبارک کا دن ماہ رجب کا جمعہ یہ بہت بڑا اہم جمعہ ہے۔ آج ویسے ماہ رجب کی 12 تاریخ ہے اور یہ 12 تاریخ والا جمعہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔
جب بھی ماہ رجب کا جمعہ آتا ہے اس کی برکتیں ہوتی ہیں، فضیلتیں ہوتی ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بعض دنوں کو بعض دنوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے، بعض راتوں کو بعض راتوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح ہمیں یہ جو جمعہ ملا ہے اس کی برکتیں الگ ہیں، اور اس کی برکتیں جس کو نصیب ہو جاتی ہیں کیسے نصیب ہوں گی؟ اگر یہ آپ عمل کر لیتے ہیں۔ اب میں آگے آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے تعوذ و تسمیہ پڑھنا ہے۔ کیسے کہ جب عمل کا آغاز کرنا ہے تو 10 مرتبہ آپ نے تعوذ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پورے تعداد 10 بار پڑھنا ہے، اس سے کم تعداد میں نہیں پڑھنا۔ سب سے پہلے اس کو الگ سے پڑھنا ہے، بسم اللہ بھی اس کے ساتھ نہیں ملا کے پڑھنی، یعنی کہ اس کو الگ الگ کر کے پڑھنا ہے۔ میں دیکھیں ایک ایک لفظ آپ پر کوشش کر کے 2 تو 3 مرتبہ بتانے کا مقصد یہ ہے تاکہ آپ کو یاد رہے کہ آپ بھولیں نہ۔ آپ کو اس عمل کے اندر مکمل کامیاب کروانا چاہتا ہوں، یہ میری کوشش ہے۔ جب دیکھیں آپ کامیاب ہوں گے مجھے بھی آپ دعا دیں گے، اور میں آپ کو دعا دوں گا کہ محتاج ہوں، میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں، میں بھی سب کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ دیکھیں ہمارے بزرگ جب دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اگر کوئی شخص مقروض ہو گیا ہے، قرضہ اتارنا ہے، اس کے لیے مشکل ہو چکا ہے، اس بندے کو چاہے آج اس سنہرے موقع میں اس عمل کو کر لے اور فوری طور پر قرضے سے نجات ملے گی، بآسانی قرضہ اتر جائے گا۔ اور میں ایک واقعہ بھی آپ کو بتانے لگا ہوں کہ ایک بار اللہ والے نے عمل کیا اور اللہ تعالیٰ نے پھر کیسے اس کی مدد فرمائی، اور وہ شخص عمل کرتے کرتے ہی چند دنوں کے اندر اتنا امیر ہو گیا، یعنی ایک جمعے سے دوسرے جمعہ نہیں گزرتا وہ بندہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ اس جمعۃ المبارک کو یہ عمل کرتے ہیں، رجب کا اگلا جمعہ آنے سے پہلے آپ مالا مال ہو چکے ہوتے ہیں، آپ کی تمام ضروریات پوری ہو چکی ہوتی ہیں، آپ کی تمام حاجتیں، آپ کی تمام خواہشیں پوری ہو چکی ہوں گی۔ جو بھی شخص تم میں سے مقروض ہے، پریشان حال ہے، بس اس نے ان الفاظ کو ان کی تعداد کے برابر پڑھنا ہے۔ یہ دعائیں بتانے لگا ہوں، اس کے اندر آپ نے کمی پیشی بھی نہیں کرنی، اضافہ بھی نہیں کرنا۔ جو تعداد بتائی جائے اس تعداد کو آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اسی کے مطابق دیکھیں یہ جو تعداد ہوتی ہے اس کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے ان چیزوں میں۔ اب میں نے سب سے پہلے چیز آپ کو بتائی ہے کہ وہ 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ آپ نے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ تعوذ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آپ ہاتھوں کی انگلی پر پڑھتے ہیں جانا ہے۔ دیکھیں شیطان انسان کا سب سے بڑا کھلا دشمن ہے، اور رب تعالیٰ نے انسان کا مولا ہے، مددگار ہے۔ مولا کے پاس حاضری دینے میں دشمن راستہ روکتا ہے تو انسان پکار کر کے عرض کرتا ہے، اے مولا تو ہی مجھے شیطان سے بچا لے اور اپنی بارگاہ میں حاضری فرما لے۔ اور انسان تصوف کی منزل جب بھی طے کر سکتا ہے جب ادھر سے طلب ہوتی ہے، اس لیے اس نقطے کو سمجھ لیں۔ مومن کا دل حق تعالیٰ کا تجلی گاہ ہے اور حق تعالیٰ کا باغ ہے اور اس کا تخت ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے کہ جنت ہمارا باغ ہے۔ حق تعالیٰ نے جنت سے ہماری وجہ سے شیطان کو نکالا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اس دل سے شیطان کو نکال دیں، کیونکہ میزبان کے لیے ضروری ہے مہمان کی خاطر گھر صاف کرے، مگر چونکہ ہم اس کے نکالنے پر مستقل قادر نہ تھے تو اس میں ہم نے اللہ کی امداد لی اور پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب اس طرح جب عمل کوئی بھی آپ نے عمل کرنا ہو، عمل کوئی بھی یہ کرنا ہے تو یہ جو چیز کامیابی کی ہے اس کو اپنے لازمی اختیار کرنا ہے۔ اب میں کیونکہ آپ کو اس عمل میں کامیاب ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں، دیکھیں میں نے اس سے پہلے بہت سارے لوگوں نے مجھ سے بار بار کمنٹ کیا تھا کہ ہم عمل کے اندر کامیاب نہیں ہو رہے ہیں، بہت سارے وظیفے کر رہے ہیں، اب کیا کیا جائے۔ میں نے ان کو ایک نصیحت بھی کی، میں نے کہا میری فلاں ویڈیو دیکھ لیں، اس میں میں نے بتایا کہ آج سے دوبارہ میں بات ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ ہر شخص کامیاب ہو سکے۔ اب سب سے پہلی چیز آپ نے یہ پڑھنی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے، اسی طرح ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھنی ہے۔ دیکھیں احادیث مبارکہ میں بھی ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایک شخص بڑے غصے میں تھا اور اس کے منہ سے جھاگ بھی نکل رہی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر یہ شخص اعوذ باللہ پڑھ لے تو اس کی یہ حالت فوراً دور ہو جائے گی۔ اعوذ باللہ پڑھنے سے غصہ بھی ختم ہو جائے گا، ہزار گناہوں کی جڑیں بھی ختم۔ غصہ حضور نے فرمایا جو شخص 10 مرتبہ یہ اب حضور کا فرمان سنا رہا ہوں، میری بات ہی نہیں ہے، میں نے اس لیے کہا ہے کہ یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا، اللہ والوں کے طریقے کے مطابق جو شخص بھی کرتا ہے وہ کبھی ناکام ہوتا ہی نہیں ہے، اور وہ تو ہاتھ دونوں اٹھا کر دعا دیتا ہے کہ ہمیں یہ ایسا عمل ملا ہے کہ جس نے ہماری زندگی کو بدل دیا ہے، جس نے ہمارا مقدر بدل دیا ہے، جس نے ہماری تقدیر بدل دی ہے۔ تو آپ نے اسی ترتیب کے حضور فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس کو پڑھتا ہے نہ حق کے تعالیٰ اس پر فرشتہ مقرر فرماتا ہے جو کہ اس کو شیطان سے بچاتا ہے۔ اور اس طرح تفسیر میں ہے کہ اعوذ باللہ کی تفسیر میں فرمایا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کے بھائی حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے حضور کے نواسے فرماتے ہیں جو شخص حضور قلب کے ساتھ یہ آیت مبارکہ یہ پڑھتا ہے تعوذ رب اس کے شیطان کے درمیان 300 پردے حائل کر دیتا ہے۔ اب جب اتنے پردے حائل ہو جائیں گے تو پھر کیسے آپ کو عمل کے دوران شیطان ڈسٹرب کر سکتا ہے، پھر کیسے وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو آپ نے اسی طرح اس عبادت کو پڑھنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کے لیے اتنا کارآمد، یہ سمجھ لیں کہ وظیفے کا حصہ ہے، اس کو آپ نے ہر حال میں پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اسی سے ہر طرح کی بلائیں دور ہو جائیں گی، اس سے ہر طرح کی وسوسے و خیالات دور ہو جائیں گے۔ پھر جب آپ عمل کریں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے تمام کے تمام تمہارے مسائل خود بخود ہی حل ہو جائیں گے۔ اب اس کو آپ نے پڑھنا ہے، اس کے بعد الگ سے آپ نے 10 مرتبہ ہاتھ کی انگلیوں پر ہی یہ پڑھنی ہے، شہادت والی انگلیوں پر۔ انگلی جو ہے آپ کے سیدھے ہاتھ کی ہو جو انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی ہوتی ہے۔ بڑی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان میں جو ہوتی ہے اس کو شہادت والی انگلی بھی کہتے ہیں۔ تو اس کے اوپر آپ نے یہاں سے شروع کرنا ہے اور چھوٹی انگلی کی طرف جانا ہے، جہاں پر تعداد پوری ہو جائے آپ نے وہاں پر ختم کر دینا ہے۔ اسی طرح آپ نے تعوذ کو پڑھا، اسی طرح آپ نے تسمیہ کو الگ سے 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اب نیت یہاں پر کر لینی ہے، آپ نے یا اللہ مجھے ہمیشہ کے لیے مالا مال کر دے، اس نیت کے ساتھ اب آپ نے آگے لے کر اس عمل کو چلنا ہے۔ اب آپ نے درود پاک 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 7 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن مجید کی سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت صرف ایک آیت مبارکہ پڑھنی ہے، کوئی زیادہ نہیں، یعنی کہ صرف اتنا سا پڑھنا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے اور پالنے والا ہے۔ اس ایک آیت مبارکہ کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب میں نے جو ترتیب بتائی ہوئی ہے آپ کو، اس کو بڑی توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ دیکھیں اگر آپ تھوڑی سی ویڈیو بھی سکپ کرتے ہیں تو آپ ہو سکتا ہے کہ بڑی بڑی باتوں سے آپ محروم ہو جائیں، کیونکہ ہر بات اس عمل کی قیمتی ہے اور اس قیمتی بات کو سمجھنا ہر مشکل کے لیے ضروری ہے۔ دیکھیں انسان کبھی کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے، کبھی کبھی قرض کے بوجھ میں آ جاتا ہے، کبھی کوئی غم اس کو آ جاتا ہے، کبھی کوئی مشکل اس کو آ جاتی ہے۔ یہ عمل ایسا ہے کہ قرضہ ہو یا بیماری ہو یا غم ہو یا فکر ہو، نصیب بند ہو، یہ تمام چیزوں کو کھول دیتا ہے، ہر طرح کے غموں سے نجات دے دیتا ہے۔ اس کو پڑھنے کی تعداد کا بس آپ نے خیال رکھنا ہے، جو ترتیب تعداد میں آپ کو بتا رہا ہوں اسی تعداد کے برابر آپ نے ان کلمات کو پڑھتے جانا ہے۔ اب یہ صرف ایک آیت مبارکہ ہے جس کو آپ نے پڑھنا ہے، صرف اتنا سا الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھنے میں یہ ایک آیت مبارکہ ہے لیکن اس کی فضیلت اور طاقت اتنی زیادہ ہے کہ دیکھیں یہ سورۃ الفاتحہ جو قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے، اس کی فضیلت کے بارے میں یہ حدیث پاک ہمارے سامنے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن مجید کی اس سورۃ مبارکہ کو پڑھا، ایک مرتبہ پڑھا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو تمام آسمانی کتابیں پڑھنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ 7 آیات والی سورت کی پہلی آیت مبارکہ ہے، کتنی مرتبہ؟ جی صرف 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔
تعداد میں کمی بیشی بھی نہیں کرنی۔ یہ کیا ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، یعنی کہ ہم جب بھی ہم رزق کھاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، تو کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ کہنا چاہیے۔ یعنی کہ کوئی شخص ہم سے پوچھتا ہے نا تمہارا حال کیا ہے، ہم کہتے ہیں الحمدللہ، یعنی ساری تعریفیں رب کے لیے ہیں، ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ تو یہ ہم نے سب یہ الفاظ آج اس ترتیب کے ساتھ یہ پڑھ لیا، یعنی درود پاک پڑھا، اس کے بعد ہم نے یہ کلمات پڑھی، قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ پڑھی، اس کے بعد آپ نے تعوذ پڑھنا ہے، الگ سے آپ تعوذ پڑھنا ہے، یعنی کہ اب آپ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، صرف ایک مرتبہ۔ اس کے بعد آپ پڑھیں گے درود پاک، پھر ایک مرتبہ۔ اب میں روٹین ترتیب پھر میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ کوئی شخص اس عمل کی ترتیب سے جو ہے نا وہ محروم اور پریشان نہ ہو۔ دیکھیں یہ ماہ رجب کا جو جمعہ ہے نہ، اس جمعے کی فضیلت میں بارہا بتا چکا ہوں کہ اس دن میں اللہ کے نوری ملائکہ زمین پر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندوں کا پیغام اپنے رب کی بارگاہ میں لے کر جاتے ہیں۔ اب جو رب کی بارگاہ میں اپنا پیغام پہنچانا چاہتا ہے اس عمل کو فوری طور پر کر لے۔ دیکھیں ماہ رجب کا ویسے بھی مطلب ہے راہ کہتے ہیں، رحمت کو راہ سے مراد رحمت ہے، جیم سے مراد بندے کے جرم ہے، اور با سے مراد نیکی ہے۔ جب کوئی بندہ نیکی کرتا ہے رب اپنی رحمت کے ذریعے اس بندے کے تمام جرم معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے اگر آپ اپنی خطاؤں کو معاف کروانا چاہتے ہیں، آپ اللہ کے خزانے حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اور بھی زیادہ عطا فرماتا ہے، اور بھی رب اس پر کرم فرما دیتا ہے، اور فرشتے اللہ کے نوری ملائکہ اس بندے کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ اب آپ نے درود پاک پڑھا، سورۃ الفاتحہ کی یہ آیت مبارکہ پڑھی، تعوذ و تسمیہ جو پہلی تعداد میں پڑھا اس کو اب چھوڑ دیجیے گا۔ اب آپ نے الگ سے ایک مرتبہ جو ہے تعوذ و تسمیہ پڑھنا ہے، پھر آپ نے ایک مرتبہ ہی درود پاک پڑھنا ہے۔ امید کرتا ہوں یہاں تک آپ کو مکمل سمجھ آ چکی ہوگی کہ آپ نے عمل کی ترتیب کو کہاں رکھنا ہے۔ جو پہلی چیزیں بتائی تھیں آپ کو، تعوذ و تسمیہ جو آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھا ہے ایک مخصوص تعداد میں، وہ ہے جو آپ کی حفاظت کے لیے، آپ کے دفاع کے لیے، عمل میں کامیابی کے لیے۔ اب جو اس کے بعد نیت کر کے آپ نے درود پاک پڑھا ہے 7 مرتبہ، اس کے بعد آپ نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ پڑھی ہے جو سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت ہے، اس کو آپ نے پڑھا ہے اس تعداد کے برابر۔ اس کے بعد آپ نے پھر 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پڑھنے کے بعد پھر آپ نے تعوذ و تسمیہ ایک مرتبہ اور ایک مرتبہ ہی درود پاک پڑھنا ہے۔ تو یہاں تک تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے یہ خاص تسبیح اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں جو بڑی اہم قیمتی تسبیح ہے، اور اس کے بعد میں وہ آخری چیز آپ کو بتاؤں گا جو آپ نے 8 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اب یہ 3 اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ ہیں، ان کو آپ نے ایک ساتھ پڑھنا ہے، اور ایک ساتھ پڑھ کر آپ نے ایک شمار کرنا ہے۔ اب ان کے اندر کیا کچھ ہے یہ آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا جب آپ اس کی ترتیب کو پڑھیں گے، اس ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھیں گے، اور اس کی تعداد بھی آپ کچھ زیادہ نہیں ہے، یہ بالکل مختصر عمل ہے۔ دیکھیں سمجھانے اور بتانے میں وقت لگ سکتا ہے، لیکن عمل کرتے ہوئے کوئی ٹائم نہیں لگتا، کیونکہ ہم سب نے کیا اور ہم سب اس کو پڑھ رہے ہیں، اور ہمیں بالکل کوئی ٹائم نہیں لگتا، بس ایسے بندہ چٹکیوں میں چند منٹوں میں یہ عمل ختم کر لیتا ہے اور اس کی برکتیں حاصل کر لیتے ہیں۔ دیکھیں حضرت مقاتل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہاڑ کاف جبل، کاف کے پیچھے ایک سفید زمین ہے، اس کی مٹی چاندی کی طرح اور اس کی کشادگی 7 دنیا کی، یعنی کہ جو اس کی چوڑائی ہے 7 دنیا کی مثل ہے، فرشتوں سے وہ بھری ہوئی ہے۔ اگر وہاں ایک سوئی بھی گر جائے تو وہ انہی پر گرتی ہے، زمین پر نہیں گرتی۔ ان میں سے ہر ایک فرشتے کے ہاتھ میں ایک ایسا جھنڈا ہے جس پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے۔ سارے فرشتے رجب الشریف کے ہر جمعہ والے دن کاف پہاڑ کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی سلامتی کے لیے اور آہذاری کرتے ہیں،
اور کہتے ہیں اے ہمارے رب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر رحم فرما، ان کا عذاب دور کر دے، وہ صبح تک مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں۔ تو پس اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میرے فرشتے تو مجھے اپنی عزت اور بزرگی کی قسم ہے میں نے اپنے ان بندوں کو بخش دیا۔ اب وہ شخص کتنا خوش نصیب ہے جس کے لیے اللہ کے نوری ملائکہ اور فرشتے دعا کرتے ہوں۔ تو اس لیے آپ ضرور فرشتوں کی اس دعا میں شامل ہوں۔ آپ درود پاک پڑھنا ہے ایک مرتبہ، پھر اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے اللہ تعالیٰ کے ان اسماء و مبارک کو، جیسے میں نے کہا یا فتاح یا وہاب یا رزاق، ان تینوں کو ملا کر ایک تصور کرنا ہے۔ پھر سن لیجیے گا یا فتاح یا وہاب یا رزاق، یہ ایک مرتبہ، یا فتاح یا وہاب یا رزاق، یہ دو مرتبہ۔ اس طرح آپ نے پڑھنا ہے۔ دیکھیں یا فتاح کا مطلب ہے کھولنے والے، اللہ تعالیٰ مقدر کو کھول دے گا۔ یا وہابو کا مطلب ہے بہت زیادہ دینے والے، یا رزاقو کا مطلب ہے رزق دینے والا۔ اللہ مقدر کو کھول کر بہت زیادہ اس بندے کو رزق عطا فرمائے گا۔ اب اس کا ترجمہ بھی میں نے ساتھ کر دیا تاکہ آپ کو کوئی مغالطہ نہ ہو۔ ایسا عمل دے رہا ہوں کہ شاید آج تک آپ نے نہ کیا ہو۔ بہت سارے لوگ نئے ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ میرے اس چینل سے واقف ہیں اور وہ اپنے وظائف جب کرتے ہیں تو اس کی تاثیر اور اس کی طاقت بھی بتاتے رہتے ہیں کہ کتنا ان کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اور اس لیے میں آپ سے بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہو، حاجت ہو، تو آپ ضرور ہمیں اس سے آگاہ کریں، انشاءاللہ آپ کو مکمل طور پر فائدہ ہوگا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہر بندے کے اوپر برستی ہیں۔ اللہ والے تو فرماتے ہیں کہ یہ کامیابی کی ایک ایسی کنجی ہے کہ جس بندے کے ہاتھ میں لگ جائے وہ بندہ پھر دنیا کا امیر ترین شخص ہو جاتا ہے، وہ بندہ پھر کبھی رسوا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ پھر اس بندے پر ہمیشہ کرم کی اور اپنے لطف و کرم کی بارش برساتا ہے۔ کسی بھی شخص کے پاس ملازمت نہیں ہے یا ملازمت تھی تو چھٹ گئی، معطل ہو گیا، اپنے عہدے پر بحالی چاہتا ہے، یا کوئی ایسا شخص ہے جس کے پاس کوئی کاروبار بھی نہیں ہے، کوئی روزگار بھی نہیں ہے، کوئی گھر کے معلومات چلانے کے لیے کوئی انتظامات بھی نہیں ہے، جس کے اخراجات بہت زیادہ ہیں، آمدن بالکل کم ہے، وہ شخص غربت کا مارا ہوا بیچارہ جو ہے وہ اس عمل کو کر لے۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی فقیر بھی اس عمل کو آج کے دن کر لیتا ہے تو اللہ اس کو بھی غنی کر دیتا ہے، اس کو بھی مالا مال کر دیتا ہے۔ اس لیے آج روز بھی ہمارے بہت سارے دوستوں کا تو افطاری کے وقت ہماری دعا بھی ہوگی، اس کے اندر بھی میں نے آپ کو گزارش کی ہوئی ہے کہ ضرور اپنا نام بھی شامل کروانا ہے۔ اب یہ اسماء مبارک جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں، جو میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں، ان اسماء مبارک کو اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ نے اب عمل کی وقت کی بات میں نے جیسے آپ کو بتایا ہے کہ پھر دوست کمنٹ میں پوچھتے ہیں کیونکہ آج جمعۃ المبارک کے دن میری اپنی بہت زیادہ مصروفیات ہیں تو میں آپ کو پھر کمنٹ ہو سکتا ہے وقت کے ساتھ نہ کر سکوں، لیکن میں آپ کے دیکھ لوں گا کمنٹ جو آپ کریں گے۔ لیکن اب آپ نے ان اسماء مبارک کو جو پڑھنا ہے، اس سے آپ کی تمام پریشانیاں اور تکلیفیں ختم ہو جائیں، اور ان اسماء مبارک کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب جیسے اس کے بعد پھر صرف ایک مرتبہ ہی درود پاک آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، یعنی کہ آپ اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ سے رزق طلب کیا ہے۔ جب یہ ساری اس ترتیب کے ساتھ یہاں تک آپ عمل کو کر لیں، مکمل کر لیں، اب آپ ہاتھوں کی انگلی پر آپ نے صرف اور صرف 8 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے جو دعا میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ بالکل آسان سی ہے اور اتنی مبارک دعا ہے اور اتنا ہی مبارک عمل کا حصہ ہے کہ آپ خود دنگ رہ جائیں گے کہ یہ کتنی پیاری سی دعا ہے، اور اس کی برکتیں اتنی ہیں کہ جو بندہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمت کے برکتوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ جیسا کہ اب آپ کے اول و آخر درود پاک کی ضرورت نہیں، اس سے آپ کو ہمیشہ غلبہ ملے گا، آپ ہمیشہ مغلوب ہی رہیں گے، آپ کو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی رحمتوں کے ساتھ نوازتا رہے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے جب اس کی برکتوں کو دیکھیں گے۔ یہ کیا الفاظ ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی جلالت کی بات ہے۔ اب یہ اسماء الحسنہ، اسماء مبارکہ کو آپ نے دیکھیں،
یہ قرآن مجید کی ایک مستقل آیت بھی ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر دینا ہے، اور بلند کرتے ہوئے درود پاک پڑھتے ہوئے آپ نے یہ الفاظ بھی پڑھنے ہیں۔ وہ الفاظ یہ ہیں: یا مالک یا ذوالجلال والاکرام، یہ الفاظ آپ نے پڑھنے ہیں۔ دعا کے اندر مانگتے ہیں الموتی، اللہ یہ الفاظ آپ نے پڑھنے ہیں، یہ رزق کی تنگی کو دور کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ الفاظ آپ نے صرف اور صرف اپنے ہاتھوں کی انگلی پر یہ 8 مرتبہ پڑھنے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ اس کے بعد دعا کریں کہ اگر انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی آپ دعا مانگیں گے اللہ آپ کی دعا کو فوراً قبول فرما لے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔